اب آتے ہیں آیات کی تیسرے حصے کی طرف. سورہ بقرہ آیات 4 ہم پڑھ رہے. متقین کی صفات اور خصوصیات کے بارے میں. متقین وہ ہے جو قرآن سے ہدایت لیتے ہیں اور ہدایت لے سکتے ہیں. وہ تعصبات سے بالا تر ہوتے ہیں. اور آج ہم ایک اور خصوصیت کو بیان کریں گے اس آیات کریمہ میں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. متقین لوگ آخرت پر ایمان بھی لاتے اور یقین بھی کرتے. ایک ہے ایمان، جس طرح ہم لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں لیکن پھر اسی آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتے. مانتے ہیں اس کو. سارے یہودی آخرت کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، ہم مسلمان آخرت کو مانتے ہیں. اور اگر آپ جانتے ہیں تو جو ہندو ہے وہ بھی آخری جنم کو مانتے، بھگوان کو بھی مانتے اور آخری جنم کو بھی وہ مانتے ہیں. چلو ہم بات کریں گے اہل کتاب کی. یہودی آخرت میں اس کا ایمان ہے کہ آخرت میں اس سے حساب کتاب ہوئے گا. عیسائی، سارے عیسائی، ان کا ایمان ہے کہ آخرت میں ہم سے حساب کتاب ہوگا. ہم سارے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ آخرت میں ہم سے حساب کتاب ہوگا. اللہ اپنے حق کو معاف کرے تو کرے، جس طرح ہم نے سنا ہے، لیکن وہ انسانوں کے حق کو معاف نہیں کرے. آپ خدا کے لیے بولو، اس ایمان کے ساتھ انسانوں کی سب سے بڑی تلفی کون کر رہا ہے؟ ہم کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کا پوچھ ہوئے گا. اللہ کہتے ہیں جھوٹ مت بولو، تو کیا مذہب والے جھوٹ نہیں بولتے؟ اگر ہمارے برے اعمال زیادہ ہو گئے تو ہم جہنم میں جائیں گے. تو کبھی اپنے برے اعمال کا ہم نے محاسبہ کیا؟ یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا، ہم مسلمانوں نے کیا. ایک انسان کو جس نے قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. جس نے ایک انسان کو بچایا سارے انسانوں کو بچایا. کتنے انسانوں کو آج ہم مذہب والے قتل کر رہے ہیں. اور ایک وقت تھا کہ مذہب کے نام پر بھی ہم قتل کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں. اگر ہمارا آخرت پر ایمان ہوتا کہ ایک انسان کا خون کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اتنے خون جو ہم نے انسانوں کے گرائے، اگر ہمارا ایمان آخرت پر ہوتا اور ہے تو پھر ہم خون گراتے. دوسرے انسانوں کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج جو زوراور وہ ہے یہودی ہے، جو زوراور عیسائی ہے، جو زوراور مسلمان ہے، وہ کمزوروں کے حق کو دیتے ہیں، تو اس کی اختلافی کرتے ہیں. پھر یہ لوگ کیسا کہتے کہ ہم لوگ ایمان لایا؟ اس لیے اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ایک ایمان ہے کہ آپ نے کسی معتمد شخص کے اعتماد پر اس کو مانا، اللہ کا نبی، رسول، اس نے ایمان کی طرف، آخرت کی طرف دعوت دی، آپ نے مانا. یہ ایمان. آپ نے اللہ کے رسول پر اعتماد کیا، اللہ کے نبی پر اعتماد کیا، ایک معتمد شخص کے کہے پر آپ نے اعتماد کیا، آپ نے مانا. اب یقین ہے کہ اس ایمان کو دلیل کی بنیاد پر، آپ علم کی بنیاد پر آپ سمجھ لیں. میں آپ کو کہتا ہوں، میں امریکہ گیا، وہاں نیو یارک میں گیا، اتنا کاروبار، اس قدر کاروبار، اتنی عمارت، اتنی دولت، ایسا ریل پیل. آپ نے ہماری بات کو مانا. یار واقعی مولوی صاحب صحیح بول رہے ہیں، عالم آدمی جھوٹ نہیں بولتے. پھر ایک وقت آپ خود نیو یارک گئے، اپنی آنکھوں سے آپ نے مشاہدہ کیا کہ واقعی جو مولوی صاحب کہہ رہا تھا یہ تو اس سے بڑھ چڑھ کر ہے. یار روزانہ کتنا ریل پیل دولت، کتنی تجارت، کتنی دولت. تو ابھی آپ کا ایمان یقین میں بدل گیا، کیونکہ آپ نے ابھی اس چیز کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. بہرحال آخرت تو ہم آنکھوں سے نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کی کتابیں ہمیں دلیل کی بنیاد پر بتاتے، ہماری آنکھوں کو کھول دیتے. کیا ہم نے آخرت کے بارے میں اللہ کی کتابوں سے آخرت کو سمجھا؟ اگر ہم نے سمجھا تو یقین ہے، اور اگر ہم نے صرف تقلیدی طور پر مانا تو یہ ایمان ہے. ایمان حقیقت کو ماننا اور یقین حقیقت کو جاننا.
ایک ہے حقیقت کو ماننا، ایک ہے حقیقت کو جاننا. یعنی دیکھیں ہمارا اس آگ پر یقین ہے، اگر ہم نے آگ اس میں ڈالا تو آگ ہمارے آگ کو جلا کر راکھ کر دے گا. تو کوئی مجھے کروڑوں روپے دے دے، میں اپنا ہاتھ آگ میں ڈالوں گا؟ میرا ایمان ہے کہ دوزخ میں بھی جو ہے نا غلط لوگ جائیں گے، جو غلط کار لوگ ہوئیں گے. تو پھر کیوں میں غلطی کرتا ہوں؟ ایمان تو ہے نا، یقین نہیں ہے. اگر یقین ہو جائے تو میں دوزخ والا کام کروں گا؟ مجھے کوئی بولے وہاں پر سونا پڑا ہوا ہے تو میں باغ کر جاؤں گا؟ نہیں جاؤں گا اس کو حاصل کرنے کے لیے. وہاں دولت ہے، باغ کر جاؤں گا. تو ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہے نعمتوں سے بری ہوئی ابدی طور پر، تو اس کی طرف ہم کیوں نہیں دوڑتے؟ جنت والے اعمال کیوں نہیں کرتے؟ ایمان تو ہے، یقین نہیں ہے. ہم نے اپنے ایمان کو قرآن سے نہیں سیکھا. یہودیوں کا ایمان تقلیدی ہے، مذہبی ہے. عیسائیوں کا ایمان تقلیدی ہے، مذہبی ہے. معذرت کے ساتھ مسلمانوں کا ایمان بھی تقلیدی اور مذہبی ہے. مذہب نے آخرت کو اس کے لیے آسان بنا دی سارے مذہب والوں کے لیے کہ کوئی یہودی اگر وہ یہودی ہے جو کچھ کرے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اس کی شفاعت ہوگی کسی بھی طریقے سے. عیسائیوں نے اس طرح آخرت کو مانا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی محبت، اس کا مان، اس پر ایمان بس ہمارے لیے کافی ہے نجات کے لیے، ہمارے گناہوں کا وہ کفارہ ہے. اور مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہم بھی شفاعت کے ذریعے بخشائے جائیں گے. تو کیا قرآن یہی کہتا ہے؟ آپ نے اپنے ایمان کو یقین کے درجے پر پہنچایا؟ اگر آج یہ 5 ارب مذہبی لوگ جن کا آخرت پر ایمان ہے، اگر یہ ایمان کو یقین کے درجے پر پہنچاتے اور یہ جنت والے اعمال کرتے، جہنم والے اعمال نہیں کرتے، اللہ کی یہ زمین آج جنت ہوتی. یقین جانی کیا ہوتی؟ جنت ہوتی. ادھر آپ کو جنتی لوگ نظر آتے تھے، کوئی جھوٹا انسان آپ کو نظر نہیں آتا تھا، کوئی ظالم انسان آپ کو نظر نہیں آتا تھا، کوئی جابر انسان آپ کو نظر نہیں آتا تھا، کوئی غلط کار انسان آپ کو نظر نہیں آتا تھا، کوئی منفی انسان آپ کو نظر نہیں آتا تھا. ہر طرف اللہ والے تم کو نظر آتے تھے. آج آپ کو ہر طرف مذہبی لوگ نظر آتے جو مذہبی رسومات کو بجا لاتے، لیکن اللہ والے آپ کو نظر آتے. مسجدوں سے نماز والے نکلتے ہیں، آخرت والوں سے نکلتے. مندروں سے بھگوان والے نکلتے، وہ ہندو نکلتے، کیا اس سے بھگوان والے نکلتے؟ چرچ سے عیسائی تو نکلتے ہیں، کیا گاڈ والے اللہ والے نکلتے؟ ہر مسجد سے، ہر چرچ سے، ہر ٹیمپل سے، یہودیوں کے معبدوں سے اور ہندوؤں کے مندروں سے اگر اللہ والے نکلتے تھے کہ ہم سارا کچھ اپنی آخرت کے لیے کریں گے، ہم دوزخ والے اعمال نہیں کریں گے، ہم صرف جنت والے عمل کریں گے. آج اللہ کی زمین یہ جنت ہوتی جس میں آپ کو ظلم دور دور تک نظر نہیں آتا، بے انصافی دور دور تک نظر نہیں آتی. ہر طرف چین، امن، خیر خواہی، ہمدردی، بھائی چارگی، محبت، احترام، آزادی، یہ سارا کچھ آپ کو نظر آتا. اور اللہ نے فرمایا آخر میں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ جو متقین ہے، جن کا غیب پر ایمان ہے، بالکل غیب کو اسی طرح مانتے جس طرح حاضر کو مانتے، جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں جس کے بارے میں تفصیل سے ہم نے پڑھا، جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے، اپنی کمائی کو انسانوں کی بلائی میں خرچ کرتے، جو تعصب سے بالاتر ہو کر حق کو ماننے والے ہوتے، چاہے حق تورات میں ہے، چاہے حق زبور میں ہے، چاہے حق انجیل میں ہے، چاہے حق قرآن میں ہے، وہ حق کے جویا ہے، وہ حقیقت کے متلاشی ہے. تعصبات سے بالات ہو کر ساری الہامی کتابوں کو مانتے، سارے نبیوں رسولوں پر ان کا ایمان ہے. یہ کامیابی یہ ہے. تعصبی آدمی کامیاب نہیں ہوتا، مفاد پرست انسان کامیاب نہیں ہوتا، جس کا آخرت پر یقین نہیں وہ کامیاب نہیں ہوتا. وہ تو دنیا میں ایسے کام کرے گا جو آخرت کے موافق، جو جنت کے موافق نہیں ہے. وہ ادھر جہنمی والا کام کرے گا، اس کا خیال ہے میں جنت میں جاتا.
اس لیے اس کے ساتھ معیار نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا یہی ہدایت پر ہے. ہدایت پر کون ہے؟ جو متقین ہے. متقین کون ہے؟ جو غیب کو ایسا مانتے سرازر کو مانتے. متقین کون ہے؟ اپنی کمائی کو انسانوں کی بلائی میں خرچ کرتا ہے. کیا وہ متقین ہے جو دوسرے کے مالوں کو لوٹ رہے، استحصال کر رہے، اکتلفیہ کر رہے؟ متقین تو اپنا دیتا ہے. ہم اپنے آپ کو کامیاب بھی کہتے ہیں، جنت والی بھی کہتے ہیں، ہم دوسروں کا استحصال کرتے، دوسروں کا حق کھاتے. یہ متقین ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہے. اصل کامیابی وہ ہے جو ان خصوصیات کا حامل ہے جو ہم لوگوں نے پڑھا. اگر وہ ان خصوصیات کا حامل نہیں ہے، نہ وہ قرآن سے ہدایت لے سکتا ہے، نہ وہ ہدایت پر ہے، اور نہ وہ کامیاب. بھلے 2-3 دن کے لیے اپنے آپ کو کامیاب سمجھے، بھلے 2-3 دن کے لیے، بھلے بولے کہ اس دنیا میں تو دیکھو میں نے محلات بنائے، میں نے شہرت پائی، بڑا نام کمایا، لوگ میرے ہاتھوں کو چومتے ہیں، میرے قدموں میں گرتے ہیں. لیکن یہ ایک عارضی کامیابی. ابدی کامیابی یہ ہے کہ آپ متقین بنے، تقوی کو سمجھے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو تم کو نقصان دے، غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کر لے، ہمیشہ حق کا جویا بنے، حقیقت پسند بن جائے، اور اللہ کی کتابوں کو دل و جان سے مانے، اللہ کی کتابوں پر دل و جان سے عمل کرے، اور جنت والے کام کرے، دوزخ والے کام نہیں کرے. بس ایک آیات پڑھیں گے انشاءاللہ ختم کریں گے کہ تقوی کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے. تو آپ پڑھیں سورۃ الاعراف کی آیت 96 میں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ تقوی دار بن گئے، واقعی میں تقوی کو اپنا شیوہ بنایا، یہ متقین بنے، تو یقین جانیے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے برکتیں ان پر کھل جائیں گی. ان کی ایک چیز دگنی چگنی ہو جائے گی، اس میں گروتھ پیدا ہوئے گا. جس طرح ایک دانے کو زمین میں بیج کو ڈالتے وہ 700 دانوں میں بدلتے، ایک گٹلی پورا درخت بن جاتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا کو برکات کا ایک خزانہ بنا دے گا ان کے. وہ ترقی کریں گے، وہ آگے بڑھیں گے تمام شعبوں میں. اور فرمایا سورہ طلاق کی آیت 2 میں یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دروازے ترقی کے کھول دے گا. متقین کے لیے آج جو ہم پر ترقی کے دروازے بند، انصاف کے دروازے بند، امن کے دروازے بند، سارے اچھے اچھے راستے بند، اس لیے کہ ہم متقین نہیں. جب ہم تقوی اختیار کریں گے سارے راستے ہمارے لیے، حق کے راستے کھل جائیں گے، ترقی کے راستے کھل جائیں گے، جنت کا راستہ کھل جائے گا. اور فرمایا یجعل لہ من امرہ یسرا، سورہ طلاق کی آیات 2، یجعل لہ من امرہ یسرا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے سارے معاملات کو آسان فرمائے گا. ابھی تو مشکل ہے، دنیا پر تنگ ہے، ہم تکلیف میں ہیں، ہم سارے لوگ پریشان ہیں، انسان سے پریشان ہے، انسان کو کار ہے، ہر انسان پریشان ہے، مادی حوالے سے بھی اور روحانی حوالے سے بھی. ہماری زندگیاں مشکل ہے، تکلیف میں، اس لیے کہ ہم تقوی دار نہیں ہیں، ہمارے اعمال جنتی نہیں ہے. جب ہمارے اعمال متقین والے بنیں گے، جنت والے بنیں گے، یہ دنیا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، آسانی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ.